بعض لوگوں کی عادت ہے کہ کوئی بھی مسئلہ دنیا میں پیش آ جائے انہوں نے قصور مولویوں کا نکالنا ہے، چاہے اس مسئلے کا تعلق داخلہ امور سے ہو، چاہے اس مسئلے کا تعلق معیشت سے ہو، چاہے اس مسئلے کا تعلق مذہب سے ہو یا مذہب سے تعلق ہی نہ ہو، انہوں نے اس میں مولویوں کا قصور ضرور نکالنا ہے۔ میرے بھی اس طرح کے ایک دو نمازی ہیں، میری عادت ہے کہ میں عموماً علماء یا مولویوں کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، ان کا دفاع کرتا ہوں، لیکن وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر علماء ہماری صحیح رہنمائی کرتے، بچپن سے ہمیں دینی امور سکھاتے، دینی معاملات میں بصیرت سکھاتے تو آج قوم اس نہج پر نہ ہوتی، آج امت کو یہ مسائل درپیش نہ ہوتے۔ میں عرض کرتا ہوں چلیں دینی حوالے سے تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں علماء کو کیوں گھسیٹتے ہیں؟ تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں کہ آپ دین اور دنیا کو الگ الگ کیوں کرتے ہیں؟ دین اور دنیا ایک ہے۔ کیا علماء کرام کا لوگوں کو سیاسی مسائل پر شعور اور آگاہی دینا فرض نہیں بنتا؟ داخلی اور خارجی امور علماء کی دسترس سے باہر ہیں کیا؟ ان کی ساری باتیں سر آنکھوں پر، پھر بھی ہم اپنی برادری کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ مگر کبھی کبھی اپنے طبقے کو سن کر یا ان کے کریکٹر کو دیکھ کر بڑا دکھ لگتا ہے اور اپنے اس دفاع کرنے پر شرمندگی ہوتی ہے کہ واقعی طبقہ علماء نے جس طرح امت کی اور قوم کی رہنمائی کرنی تھی ویسے نہیں کی۔ انہوں نے دنیاوی امور میں کیا قائدانہ کردار ادا کرنا تھا، دینی امور، دینی مسائل میں بھی امت کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ آج امت تفرقہ اور فرقہ واریت میں بٹ چکی ہے، آج امت فرقہ واریت کا شکار ہے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام نے ان کی صحیح طور پر رہنمائی نہیں کی۔ مجھے پنڈی سے ایک دوست نے ایک ویڈیو سینڈ کی ہے، اس میں ایک مفتی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، آپ وہ گفتگو سماعت فرمائیں، اس کے بعد اگلی بات آپ سے کرتے ہیں۔ چلا گیا تقریر کرن، اے سنے ادھر گل بڑی سنانا لی ہے، اے جڑے ساڈے بھرا جھنڈے جھڑیاں لائٹاں تے گھر سجاؤندے ہو ادھر توجہ کریا ہے۔ اور ڈیزل صاحب دے علاقے چ میں ٹر گیا، اونا ایک چھور وچوں کھلا ہو گیا، ملنگ بھی نال ہی زیادہ، کوچا ہمارا ایک سوال ہے ہمیں بھی مطمئن کرو۔ میں کہ مطمئن نہیں، سوال کریں، جواب دے دیں گے، تینوں پسند آ جائے سبحان اللہ، نہ پسند آئے ڈبل سبحان اللہ، کیونکہ اسی منانا تے ہے کوئی نہیں، اسا تے ہے دسنا۔ توجہ میرے حال، خوچا یہ بتاؤ جب نبی مکے میں آئے تھے مکے والوں نے کسی نے گھر سجایا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہتا تم کیوں سجاتے ہو؟ میں آکھیا اس سے واسطے تو اسی سجاؤنے آکے اونا کوئی نہ سجایا۔ کئی اپنے تو کئی جے سوچے استاداں کے چاکے وہ تھے بھی نہ کئی پریشان ہو سکے نہیں۔ خوچا تم ضد کرتی ہے، یہ بیٹا تم ضد کرتی ہے؟ میں کہا پہلے تو گل ہے میں زنانی نہیں، میں بندہ کرتا ہے گل کر خدا دا نام، ہر شاید بدلی بیٹھا ہے۔ نہیں تم ضد کرتی ہے، میں نے کہا کس گل؟ اور جب ان میں جن میں نبی آیا انہوں نے میلاد نہیں منایا، انہوں نے جھنڈا جھنڈی لائٹ نہیں لگائی، تم کیوں لگاتی ہے؟ میں کیا پٹھانا باکھلا جیڑا بکھنا ہی یہ لے تیرے تے احمد رضا دا نوکر وسیا تینوں لاگ لو جاسی ایک باری باسلا باکھلا جیڑا بکھنا ہی اتو وارا میرا ہی مکان۔ میں کہ یار کیا کہنا چاہتے ہو؟ یار دیکھو نا سمر صاحب، دیکھو جب نبی پاک جن میں آئے انہوں نے نہیں کیا، تم کیوں ان کو نہیں پتا تھا؟ میں کہ خان صاحب کو ساڈی بھی سن سو۔ انہوں نے کہا خوچا سنے گا؟ میں کہ سن پھر۔ میں کہا میں نے سوچ کے دس، جس وقت میرے نبی مکے شہر پیدا ہوئے اس رات 15,000 مسلمان سن، 20,000 30,000 40,000 کتنے سن؟ میں نے صحیح دس، سوچ کے دس۔ کوچا اس رات، ہاں اس رات تو کہتا مسلمان نہیں تھا۔ میں کہ کیوں؟ کہتا کلمہ تو 40 سالوں کے بعد نبی پاک نے پڑھایا، اس وقت تو مسلمان نہیں تھا۔ تو میں نے کہا وہ کون تھے؟ کہتا کافر۔
جاگو جاگ سنی کہتا وہ تو تھا کافر کہ میں کیا پھر تینوں مسئلہ دسا گے اور میں کیا جڑا کافر ہے کدی نبی دا جھنڈا نہیں لاؤندا بولو مدینے منو جزاک اللہ جنہوں سمجھ آئیے ذرا سبحان اللہ تو فرمائے نا گلاں کر دے ہو اے مدینے جامع او مدینے یا الہ واہ 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 میرے حیدر دا نعرہ آیا ہے عشق محبت سارے بولو عشق محبت عشق محبت عشق محبت جاری رہے گا او بولو جامانتاں جیاں بان کے بہ رہی ہیں گوڑے چھڑو تو ساتھ جی میں سمندری دی لاری دے انتظار ہے بیٹھ گوڑے چھڑو سارے سدھے ہو کے باؤ واہ بھائی چوکڑیاں مار کے باؤ خدا دا بند اجے مانگا میری گال نہیں مکی یقین کرو خوچے دے سامنے میں گال کیتی نا تو دے تک جناب ساریاں پھر کیاں گھوم گئیاں ہوئے 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 اتاری صاحب سجی بھی کہا کہ کبھی ٹھوک کی ہے جناب ایک ہے بڑیاں اور میں کیا 10 سوچ رہے کتنے مسلمان ہیں او سدھا ہو تو ہی بابی ہو گیا مر رہی ہے اب بولا سبحان اللہ مدینے جاؤں ڈر جاندے نے نا جناب واہ بائی واہ اب بولو ناراض نہ ہو یار تو خوش بھی تو کرنا ہوتا ہے نا یار ہاں ایڈی ساڑی جی میں کراڑی تقریر کرنا نا بندے سن بھی نہیں سکتے لیکن تھوڑا جہا ہوئے تو بچ مٹھا پائے جاندہ ہے سار جاندہ ہے اللہ خیر و برکت دینے توجہ ہے اور میں کیا ہے پٹھانا تینوں اگے کسے نہیں دسیا انہوں سمجھ آئی ہے وہ تے کافر سن تے کافروں تو پتہ ہی نہیں بھی آ جاؤں دا کون پیا ہے سنی 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 بولے انہیں پتہ نہیں کون آندہ پہ آیا کہ ہاں یہ تو بات ہے تو میں کہا جڑے ہاں نہیں کافروں تو پتہ نہیں بھی کون ہے کہ میں جھنڈا لامن تے تو میں کیا تنو یہ سمجھ آئی میں کہ میں دلیل دینا صحیح مسلم دے اندر روایت نہ ہو بے میں اپنی زبان کٹا دیاں گا میرے نبی مکے چو ہجرت کر کے جلے مدینے گئے مدینے دے وچ اگوں مسلمان ہان انہاں نو پتا ہا آج ساڈے سونے نبی دی آمد ہو رہی ہے آج حضور تشریف لے کے آ رہے نے انہاں نبی پاک دی آمد دے وچ کی کیتا ہے حدیث دستی ہے فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد دلبر کی آمد آمد مصطفیٰ سنو دا ترجمہ کیا ہے نبی پاک دی آمد دا جدو مسلمانہ نو پتا چلیا تے مسلمانہ نے نہیں آکیا کہ جلوس نکالنا یہ فضول خرچی ہے نبی کے نعرے لگانا یہ ناجائز ہے مسلم دے اندر روایت نہ ہو بے مذہبان کٹے سا سارے مسلمان جتنے ان گلیاں چ نکلے انہاں دیا عورتاں چھتاں تے چڑھ گئیاں انہاں دے بچے تے خادم گلیاں چ نکل آئے مرد اگے بڑھ کے جلوس کیتا ہے احمد مصطفیٰ دے نعرے لاؤندے نے نالے یا رسول اللہ دے نعرے لاؤندے نے جناب میں کہ اے خانہ اور جتے کافران نہ کج بھی نہیں کیتا جتے مسلمان ہیں نہ پورا جلوس کڑ کے استقبال فرمایا میں کہ ہون میں تینوں سوال کرنا تو دس کون ہے مسلمان ہے یا موڑ ہے بولو بتاؤ کون ہو کہتا ہم تو مسلمان ہیں ہم تو کافر نہیں ہے تو میں نے کہا اگر مسلمان ہے تو پھر دلیل کافر کی کیوں دیتا ہے پھر تمہیں مکے والے کیوں یاد آتے ہیں مدینے والے عاشق یاد کیوں نہیں آتے ہیں اچھا گفتگو آپ نے سن لی مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ بھی آپ نے سن لیا اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث کا یہ حوالہ ٹھیک ہے لیکن ان مفتی صاحب سے کوئی پوچھے کہ مفتی صاحب خدا کے لیے لوگوں کو یہ مغالطہ نہ دیں لوگوں کو گمراہ نہ کریں اپنی دال روٹی کے لیے ان کو لائن سے تو نہ اتاریں کیا اس حدیث سے اس واقعے کا تعلق حضور کی میلاد اور حضور کی پیدائش سے ہے یا حضور کی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے ہے یقیناً اس حدیث کا اس واقعے کا تعلق حضور کی ہجرت سے ہے پیدائش کے وقت سے نہیں ہے آپ تو جو جلسے جلوس میلاد کے موقع پر کرتے ہیں یہ حدیث یا واقعہ اس کی دلیل ہی نہیں بنتی
اور پھر یہ جس پٹھان کو آپ کھڑا کر رہے ہیں، کیا آپ سب کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ دوسروں کے مجمع میں عام بندہ بغیر تیاری کے کبھی کھڑا ہوا ہے؟ ہماری بھی یہ فیلڈ ہے، ہمیں پتہ ہے جب دوسروں کے مجمع میں کسی شخص کو کھڑا کیا جاتا ہے یا کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے تو وہ مکمل تیاری سے کھڑا ہوتا ہے، وہ بونگیاں مارنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ پٹھان مجمع میں نہیں کھڑا ہوا تھا، آپ کے دماغ میں کھڑا ہوا ہے، اس لیے آپ نے کمزور باتیں اس کی طرف منسوب کر کے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ جب یہ واقعہ آپ کی دلیل ہی نہیں بنتا تو پھر یہ واقعہ پیش فرمانے کی زحمت کیوں گوارا فرما رہے ہیں؟ پھر میرا آپ سے ایک معصومانہ عاجزانہ سوال ہے کہ بتلائیں، یہ جلوس جو آپ بتا رہے ہیں، یہ جلوس صرف حضور کی آمد والے سال نکلا ہے یا ہر سال نکلا ہے؟ جناب علی، آپ تو عوام کو ہر سال نکالتے ہیں۔ حضور جب مدینہ تشریف لے گئے، کوئی شک نہیں، وہ دن صحابہ فرماتے ہیں ہمارے لیے سب سے روشن دن تھا، خوشی کا دن تھا، عید کا دن تھا۔ حضور کا استقبال بھی کیا ہے، حضور کے نام کے نعرے بھی لگے ہیں، لیکن یہ ایک سال ہوا ہے یا ہر سال ہوا ہے؟ لوگوں کو بتائیں نا کہ حضور مدینہ کتنے سال رہے ہیں اور یہ دن ہر سال آیا ہے، تو کیا صحابہ نے ہر سال یہ عمل کیا ہے یا پہلے سال کیا تھا؟ اور مجمع کو دیکھیں، جیسا کہ میں عموماً اپنے نمازیوں سے اور دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مولویوں کا قصور ہوگا، مانتا ہوں، لیکن عوام کو بھی بے گناہ نہ قرار دیں، عوام بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ دیکھیں کیسے واہ واہ اور کیسے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جیسے بڑا کوئی علمی نکتہ بیان ہوا ہے، بلکہ عوام اس عالم یا مولوی کو زیادہ پسند کریں گے جو انتشار کی بات کرے گا، جو تفرقے اور اختلاف کی بات کرے گا، اور جو جوڑنے کی بات کرے گا، جو عملی بات کرے گا۔ لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے کہ یہ خشک مولوی ہے، جیسے کہ مفتی صاحب کہہ بھی رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسے علماء سے بچیں